नाज़रीन, कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं कि जिनमें विक्टिम की बॉडी देखकर ये वाज़ेह तौर पर कहा जा सकता है कि ये प्योरली एक असमत दरी के बाद किया गया एक बेईमाना कत्ल है। लेकिन पुलिस, हुकूमत और इंतज़ामिया ये सब मिलकर इन्हें अलग अलग एंगल देने की कोशिश करते हैं। बाज़ औक़ात पुलिस का ये कहना होता है कि जनाब ये तो हिट एंड रन केस है, ये एक मर्डर केस नहीं है। बाज़ औक़ात वो इसे चोरी और डकैती के दौरान किया गया जो है वो एक गलती से मर्डर कह सकते हैं। बाज़ औक़ात वो इसे खुदसोज़ी का रंग जो है ना वो उड़ा देते हैं। आज का केस जो है वो भी इसी किस्म का है। स्टेट हरियाणा के एक बहुत छोटे से गांव की मनीषा नामी 19 साला लड़की का, कि जिसमें एक तरफ जिन्होंने बॉडी देखी है विक्टिम की, उनका कहना है कि जिस तरह से बॉडी मसख हो चुकी थी और जो बॉडी की सूरत हाल थी, दैट वाज प्योरली अ मर्डर आफ्टर अ रेप। बट जो पुलिस और प्रशासन के लोग थे वो इसे कहीं ना कहीं अपने तई हर कोशिश करके एक खुदकुशी का वाक़या बताने की कोशिश कर रहे थे। तो हम वन बाय वन वो तमाम तर चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो कौन सी दलील है, वो कौन सा सबूत है, ऐसा वो शवाहिद क्या है कि जिनकी बिना पर पुलिस ये दावा करती है कि दैट वाज अ सुसाइड। एंड जो पब्लिक है और वहाँ पे प्रोटेस्ट करते लोग हैं, उनका ये कहना है कि ये एक मर्डर है। लेकिन इसके साथ साथ मैं बताता चलूँ कि जब भी कोई इस किस्म का हाई प्रोफाइल केस, जिसे पब्लिक प्रेशर बहुत ज़्यादा जिसकी तरफ से आने लग जाता है, जब वो मीडिया में और पब्लिक प्रेशर में और इसी तरह पुलिस प्रशासन के मामलात से गुजरता है, जिसमें स्टार्ट में ही उसके ऊपर कोई प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट नहीं किया होता, कोई सबूत शवाहिद वो इकट्ठे नहीं किए होते, जो क्राइम सीन है उसे प्रिजर्व नहीं किया गया होता, तो इतने लूप होल्स आ जाते हैं कि अदालत में जब केस चलता है तो ठोस शवाहिद, सबूत और गवाह ना होने की वजह से बेनिफिट ऑफ डाउट के तहत अदलिया को मजबूरन उन मुल्जिमान को रिहा करना पड़ता है और असल मुजरिम सज़ा से बच जाते हैं। ये जो विक्टिम्स हैं उनके साथ बहुत बड़ी ज़्यादती। चलिए इस कहानी का आगाज़ करते हैं शुरू से और एंड तक, फिर एंड पे देखते हैं कि इसमें कौन सही साइड पे है और कौन गलत साइड पे। एंड बी न्यूट्रल। ये केस हरियाणा स्टेट के ज़िला भिवानी के एक छोटे से गांव धानी लक्ष्मी का है, जहां की 19 साला मनीषा अपनी रेगुलर रूटीन के हिसाब से सुबह स्कूल के लिए निकलती है। लेकिन जब वो वापस नहीं पहुंचती अपने मुकर्रर वक्त के मुताबिक छुट्टी के टाइम पे, तो दादा जो घर पे परेशान होते हैं, वो बस ड्राइवर को कॉल करते हैं स्कूल की तरफ से, जो बस पिक एंड ड्रॉप दिया करती थी। तो ड्राइवर बताता है कि आज तो मिस मनीषा हमारे साथ नहीं आई। दादा परेशान होते हैं और वो मनीषा के फादर संजय को कॉल करते हैं। तो संजय उन्हें बताते हैं कि आप परेशान ना हो, मनीषा ने बताया था कि वो स्कूल के बाद जो करीब का एक मेडिकल कॉलेज है, वहाँ से एडमिशन की इन्फॉर्मेशन उसे लेनी है, एडमिशन फॉर्म लेना है, तो वो उसे कुछ देर हो जाएगी, तो वो पहुँच जाएगी। लेकिन जब काफ़ी टाइम बीत जाता है और लड़की जो है वो स्टिल घर नहीं पहुँचती, तो दादा और वालिद दोनों परेशान होते हैं। अपने चचा के साथ संजय जो है वो पहले स्कूल पहुंचते हैं, वहाँ से पता करते हैं, तो वो कहते हैं कि आज रूटीन के हिसाब से बच्चों का चूंकि टेस्ट चल रहा था, तो कुछ लेट जो है वो मनीषा मैम फ्री हुई, बट वो घर के लिए निकल गई थी। वो इसके बाद कॉलेज जाते हैं, जो उस कॉलेज स्कूल के करीब ही होता है मेडिकल कॉलेज, जहाँ से मनीषा को आगे BSc नर्सिंग के लिए एडमिशन लेना था और अपनी फैमिली को सपोर्ट करना था, क्योंकि फैमिली जो है वो कोई माली लिहाज से इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, इसीलिए वो स्कूल में पढ़ा भी रही थी ताकि अपनी फ़ीस जो है वो कलेक्ट कर सके एडमिशन के लिए जो उसे रिक्वायर थी। बट उस कॉलेज के गेट पे जो गार्ड खड़ा होता है, उससे बात करने पे पता चलता है कि मनीषा नामी तो कोई लड़की एडमिशन की इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ नहीं आई। वो संजय जो है वो आगे रिसेप्शन पे जाता है, वहाँ पे 3 लोग जो होते हैं वो उनसे पूछता है, तो वो कहते हैं कि मनीषा तो क्या, इनफैक्ट आज कोई भी लड़की जो है वो एडमिशन की इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे पास नहीं आई। अब संजय कुछ डाउटफुल होता है, क्योंकि वो तीनों नौजवान जो रिसेप्शन पे मौजूद थे उन्होंने ड्रिंक कर रखी थी, नशे की हालत में थे। तो वो पुलिस को मौका वारदात पे ही जो है वो मतलब उसी कॉलेज पे खड़े खड़े कॉल करते हैं। कुछ एहलकार आते हैं, वो पूछगिछ करते हैं, CCTV फुटेज देखने का मुतालबा करते हैं, जबकि कॉलेज की इंतज़ामिया उनसे किसी किस्म का कोई ताउन नहीं करती। खैर बात आई गई हो जाती है। अब वो अपने चचा के साथ जो है वो पहुंचता है संजय, जो लड़की का बाप है, पुलिस स्टेशन
کہ مسنگ کمپلینٹ جو ہے وہ درج کروا سکیں. بٹ پولیس جو ہے وہ انتہائی سرد مہری کا رویہ جو ہے وہ اختیار کرتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ بھاگ گئی ہوگی، کسی کے ساتھ چلی گئی ہوگی، اپنے دوستوں کے ساتھ انجوائے کرنے چلی گئی ہوگی. آج کل کے بچے اس طرح کر لیتے ہیں، آپ پریشان نہ، وہ آ جائے گی واپس. وہ مسنگ کمپلین لکھنے کے بجائے جب اس قسم کا جواب دیتے ہیں تو مایوسی کے عالم میں وہ واپس آ جاتے ہیں. اگلے دن دوبارہ سے سنجے جو ہے وہ پولیس اسٹیشن پہنچتے ہیں اور اپنی بیٹی کی مسنگ رپورٹ لکھوانا چاہتے ہیں، لیکن صبح سے شام ہو جاتی ہے، کوئی بہانہ ادھر کوئی ادھر، لیکن کوئی بھی جو ہے وہ ان کی رپورٹ لکھنے کے لیے تیار نہیں. آخر وہاں کوئی ASI شکنتلا تھی جس نے مسنگ رپورٹ لکھی اور پھر بعد میں اس کالج دوبارہ سے جو ہے نا وہ جاتے ہیں اور CCTV فوٹیج کا مطالبہ کرتے ہیں، جو کہ کالج انتظامیہ دوبارہ سے انہیں نہیں دیتی. اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ پولیس نے CCTV فوٹیج لینے کے لیے کوئی زور نہیں ڈالا. 2 دن آلموسٹ بیت گئے ہیں اسے جو ہے وہ مسنگ ہوئے، لیکن اس کے فون کی لاسٹ لوکیشن ان کا باپ بتاتا بھی ہے لڑکی کا کہ مجھے ایک کال آئی تھی منیشا کے نمبر سے 10 سیکنڈ کی، بٹ اس میں آگے سے بولا کوئی نہیں. میں کافی دفعہ کالز کرتا رہا لیکن آگے سے کسی نے اٹھائی نہیں اور اب تو نمبر بند جا رہا ہے. تو پولیس نے اس کی لاسٹ ایکٹیو لوکیشن جاننے کی کوشش نہیں کی، کسی آخری دفعہ کال کی، کانٹیکٹ لسٹ اس کا کچھ بھی کوئی میسج ریکارڈ نہیں نکالا، کوئی اس کے آس پاس کے میڈیکل کالج اور آس پاس کے جو جہاں بھی CCTV کیمرہ میسر تھا اس میں دیکھنے کی زحمت گوارا نہیں کی. بس اسی طرح ٹال مٹول سے پولیس کام لیتی رہی. آخر ایک دن بعد جو ہے وہ اسی ASI شکنتلا کی جو ہے وہ کال آتی ہے سنجے کے نمبر پر. وہ اسے بتاتی ہے کہ اسی میڈیکل کالج جہاں ونیشا گئی تھی پتہ کرنے کے لیے ایڈمیشن کی انفارمیشن کا، اس سے 1 کلومیٹر دور نہر کے قریب جو کھیت ہیں وہاں پر ایک باڈی ملی ہے، تو آپ آ جائیں کائنڈلی باڈی کی شناخت کرنی. اب آپ خود سوچئے کہ وہ ماں باپ جنہوں نے بچپن سے چھوٹے سے بچوں کو، پھول جیسے بچوں کو پالا ہوتا ہے، انہیں بڑا کیا ہوتا ہے، ان کی آنکھوں کے سامنے اور ان کی جوانی میں بھی ان کا تو وہ بچپن ہی نظر آ رہا ہوتا ہے، کتنے خواب جوڑے ہوتے ہیں انہوں نے اپنی اولاد کے ساتھ، اور وہ بچے جو جوان ہو جاتے ہیں کتنے خواب ان کے ہوتے ہیں، اب ریٹرن جو پے بیک کرنا چاہتے ہیں اپنے پیرنٹس کو. اب ایسی صورتحال میں کہ کئی دن سے بچی غائب ہے اور پھر اچانک سے ڈیڈ باڈی، اس کی تو دنیا بالکل بدل کے رہ جاتی. ڈوبتے دل کے ساتھ خیر وہ جاتا ہے وہاں پہ. جب وہاں پہنچتا ہے اور باڈی کو دیکھتا ہے، اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے. یوں لگتا ہے کہ غم کا آسمان اس پر گر گیا ہے. ایک تو باڈی کی صورتحال پھر ایسی کہ استغفر اللہ. اب جن لوگوں نے بھی باڈی دیکھی وہ بتاتے ہیں کہ اس کا جو اسکیلیٹن ہے اوپر سے، یہ سر والا حصہ، گردن تو ساری کی ساری آپ سمجھے کہ کٹ چکی ہے اور بہت تھوڑا سا حصہ جو ہے وہ لوور باڈی کے ساتھ اٹیچ ہے. اسی طرح سے آنکھیں جو ہیں وہ غائب ہیں اور چہرے پر یوں جیسے کوئی تیزاب پھینکا گیا ہو، بالکل گل سڑ گیا ہے، اندر صرف اسکیلیٹن باقی بچا ہے. اب جتنے لوگ بھی یہ سارا منظر دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ خبر جو ہے وہ بالکل جنگل میں آگ کی طرح پورے علاقے میں پھیل جاتی ہے. لوگ آہستہ آہستہ وہاں بھیڑ اکٹھی ہو جاتی ہے، لوگ سراپا احتجاج ہو جاتے ہیں جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ پولیس نے اس قسم کا رسپانس دیا ہے کچھ دن تک. اگر پولیس جو ہے وہ اپنی ڈیوٹی کرتی تو آج شاید ونیشا زندہ ہوتی. پولیس جو ہے وہ لوگوں کو اشتعال میں آتا دیکھ فوری طور پہ باڈی کو جو ہے وہ ایمبولینس میں ڈالتی ہیں اور اسے ایک سول ہاسپٹل میں پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیتے ہیں. لیکن اس پوسٹ مارٹم رپورٹ سے جو انکشافات ہوتے ہیں، یقینی طور پر نہ تو منیشا کے جو پیرنٹس ہیں اور نہ ہی اس علاقے کے لوگ جنہوں نے اس کی باڈی دیکھی تھی وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے. کیونکہ رپورٹ میں بتایا جاتا ہے کہ انسیکٹیسائڈ کو ڈالنے والا جو ایک زہر ہوتا ہے پوزنیس قسم کا، جس میں آرگینو فاسفیٹ پایا جاتا ہے، وہ اس کی باڈی سے ملا ہے. یعنی زہر کھانے سے اس کی، یعنی پولیس نے تو بتا دیا کہ جناب اس رپورٹ کے بل پہ کہ یہ ایک خود سوزی کا واقعہ ہے، اس نے سوسائڈ کیا ہے زہر پی کر. دوسری اہم بات جو اس رپورٹ میں سامنے آتی ہے وہ یہ کہ باڈی پر کسی قسم کے کوئی سٹرگل کے نشان نہیں ہیں، ریپ کے یا کسی قسم کا کوئی سائمن جو ہے وہ موجود نہیں ہے جس کی بنا پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کوئی ریپ کیس بھی نہیں ہے. اب جب یہ رپورٹ پہنچتی ہے، اس کی خبر لوگوں تک اور فیملی تک، تو سخت مایوس ہوتے ہیں وہ اور وہ احتجاج پہ بیٹھ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم تب تک یہاں سے نہیں ہلیں گے جب تک اصل مجرم جو ہے وہ پولیس گرفتار نہیں کرے گی. اب جب پبلک کی طرف سے پریشر جو ہے وہ بڑھنا شروع ہوتا ہے
تو انتظامیہ کچھ افسران کو جو ہے وہ لیپا پوتی کے تحت بس لوگوں کو خوش کرنے کے لیے انہیں معطل کر دیتی ہے اور ایک اور پوسٹ مارٹم رپورٹ جو ہے جسے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نیوٹرل ہوگی وہ کروانے کے لیے کہہ دیتے ہیں. اب بھیوانی کے ایک اور ہاسپٹل میں جو ہے وہ اس کی باڈی کو لے کے جایا جاتا ہے. وہاں سے جب رپورٹ سامنے آتی ہے تو وہ اور زیادہ ڈاؤٹ فل ہو جاتی ہے کیونکہ اس میں جو ڈیتھ کی ریزن ہے وہ بتائی جاتی ہے کہ اس کی گردن پہ جو ہے وہ کسی جنگلی جانور نے حملہ کیا ہے تو اس کے کاٹنے سے جو ہے وہ اس کی جان گئی ہے. اور باقی ریپ کے معاملے میں وہ یہی کہتے ہیں کہ کسی قسم کا کوئی سیمن یا پھر کوئی سٹرگل کے مارکس جو ہیں وہ اس کے باڈی پر اس کے لباس پر موجود نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم اسے ریپ جو ہے وہ نہیں کہہ سکتے. اور دوسری رپورٹ میں یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس کی باڈی کے پارٹس جو ہیں وہ مسنگ ہیں اور جو پارٹس ہمارے پاس پہنچے ہیں وہ مٹی سے اور گھاس سے جو ہے نا وہ اتنے گندے ہو چکے ہیں کہ ان کے اوپر اگر کوئی نشان ہے بھی تو وہ پتہ نہیں چلے گا ان کا. اب حیرت والی بات ہے کہ جب پوسٹ مارٹم کیا جاتا ہے تو اس وقت آرگنز کو اچھی طرح سے واش کیا جاتا ہے, باڈی کو واش کیا جاتا ہے اور اس کے بعد پلاسٹک بیگ میں اسے باقاعدہ پیک کیا جاتا ہے. یعنی جب پہلے ہاسپٹل سے بھیوانی کے دوسری ہاسپٹل میں لاش پہنچتی ہے, باڈی وہ پہنچتی ہے تو وہ تو پوری طرح سے صاف ستھری پہنچی تھی. لیکن یہاں پہ اس قسم کا کلیم تو یوں لگ رہا تھا کہ جیسے گویا یہ رپورٹ ایک کے بعد دوسری جو ہے وہ یا تو کسی نے جان بوجھ کر اس قسم کی بنائی ہے یا پھر زور زبردستی کسی سے بنوائی گئی ہے. یوں لگ رہا تھا کہ جیسے کسی با اثر شخص کو جو اس کا ایکچوئل کلپریٹ ہو سکتا ہے اسے بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب تو لوگوں نے مزید واویلا کھڑا کر دیا اور فیملی نے بھی اعلان کر دیا کہ ہم اس کی آخری رسومات جو ہیں منیشا کی انتم سنسکار وہ تب تک نہیں کریں گے جب تک اصل مجرم پکڑے نہیں جاتے, ہمیں انصاف نہیں مل جاتا. اب یہاں پہ انٹری مارتے ہیں ہریانہ کے سی ایم اور وہ ٹویٹ کرتے ہیں کہ جناب عوام کی مانگ کے عین مطابق جو ہے جس طرح سے پبلک کہہ رہی ہے اس کیس کی سی بی آئی انکوائری کروائی جائے گی اور ایم سے جو ہے اس کی دوبارہ جانچ کروائی جائے گی. لیکن لوگ جو پہلے سے پولیس کا اس قدر سرد رویہ, غیر ذمہ داری والا, لاپرواہی والا وہ دیکھ رہے تھے اور پھر یکے بعد دیگرے دو جو میڈیکل رپورٹس آئی تھیں اس کی, ان کے بہاف پہ لوگ کیسے یقین کر لیتے کہ سی ایم صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں اور اس دفعہ جو ہے وہ واقعتاً کیس جو ہے وہ صحیح طریقے سے حل کیا جائے گا. چلیے ہم یہاں پہ ون بائی ون سٹارٹ سے کچھ چند ایک چیزوں کا جائزہ لیتے ہیں تاکہ ہم اس نتیجے پہ پہنچ سکیں کہ اس میں نیوٹرل ہو کے اگر ہم دیکھیں تو غلطی پر کون ہے. پبلک کا غصہ کیا جائز ہے یا ایگزیجریٹڈ ہے یا پولیس کی جو سٹوری ہے وہ فالس ہے. اب سب سے پہلے تو یہ چیز کہ جب لڑکی لاپتہ ہوئی تو اس کے بعد پولیس کا جو پہلا کام تھا اصولی طور پر وہ تو یہ تھا کہ وہ اس کا فون برآمد کرنے کی کوشش کرتے. اگر سوئچ آف تھا تو اس کی لاسٹ ایکٹیو لوکیشن جو ہے وہ جانتے, اس کا جو ریکارڈ ہے, ڈیٹا ہے وہ نکالتے. آس پاس کے جو سی سی ٹی وی کیمراز ہیں اس میڈیکل کالج سمیت ان کا جو ہے وہ ریکارڈ دیکھتے, وہاں سے کوئی نہ کوئی انفارمیشن ملتی, آس پاس لوگوں سے, ان کے فرینڈ سرکل, لڑکی کے سوشل سرکل سے پتہ کرتے. لیکن پولیس نے اس قسم کا کوئی بھی جو ہے وہ کام نہیں کیا. یعنی ابتدائی انویسٹیگیشن جو پولیس کو کرنی چاہیے تھی پولیس نے نہیں کی. پولیس کا رویہ یہاں پہ غیر ذمہ دارانہ, لاپرواہی والا اور کہیں کہیں لگتا تھا کہ بائسنس بھی ہے. اب اس کے بعد جب پیرنٹس جو ہیں وہ بچی کی مسنگ رپورٹ درج کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے انہیں اتنا خجل نہیں کرنا چاہیے تھا, ان کے چکر نہیں لگوانے چاہیے تھے, انہیں باتیں نہیں سنانی چاہیے تھی, رپورٹ درج کرنی چاہیے تھی جو اصولی طور پہ ان کا کام ہے. لیکن انہوں نے یہاں رپورٹ بھی درج نہیں کی, درج کی بھی تو کافی دیر کے بعد. ظاہر ہے جب انہوں نے رپورٹ درج کرنے میں کوتاہی کی, ابتدائی جو انویسٹیگیشن کرنا تھی اس میں کوتاہی کی, تو اس دوران لڑکی کی جب لاش برآمد ہوتی ہے اور اس کے ساتھ اس قسم کا جو سلوک اس کی باڈی سے نظر آتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا ہوگا, تو آبویسلی پولیس پر لوگوں کا غصہ بالکل جائز تھا. اب اس کے بعد جو پرشاسن پر غصہ تھا کہ ٹھیک ہے جو نااہلی یا سستی لاپرواہی ہو گئی, ٹھیک ہے سٹارٹ میں ہو گئی, اب کیس کو کسی اچھے ریکارڈ والے پولیس آفیسر کے حوالے کرنا چاہیے تھا. لیکن کیا کیا گیا کہ جب میڈیکل رپورٹ آتی ہے, پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آتی ہے اور وہ بالکل بیکار اور جو حقیقت ہے اس سے برعکس ہوتی ہے, تو آبویسلی لوگوں کا اعتماد جو ہے وہ سسٹم پر سے اور کم ہو جاتا ہے. اس کے بعد کوئی عقل مندی کا ثبوت دیتی پولیس, انتظامیہ, حکومت, لیکن اس کے بعد بھی نہیں, الٹا اس کیس کو کور اپ کرنے کے لیے مزید جو ہے وہ ایک نئی رپورٹ جو ہے, ایک غلط رپورٹ وہ سامنے لے کر آ جاتے ہیں. اب جب اس سے بھی ان کا دل نہیں بھرتا تو پھر کور اپ کے لیے 18
तारीख को 18 अगस्त को बाकायदा एक सुसाइड नोट पुलिस बरामद कर लेती। अब सोचने वाली बात है कि ये सुसाइड नोट जो है ये पुलिस को आखिर कहाँ से मिला, कब मिला? अगर ये पहले से मिल गया था तो अब तक मंजरे आम पर क्यों नहीं लेके आई, अब क्यों बताया जा रहा है? दूसरा, अगर सुसाइड नोट था भी तो उसमें उसे अगर रीड आउट करें तो उसे पढ़ने से लगता है कि जिस किस्म की उसकी हैंड राइटिंग है वो किसी मेंटली डिस्टर्ब बंदे की नहीं है, किसी ने सुकून आराम से बैठ के लिखा है, इतनी खुशखती के साथ वो लिखा गया लेटर है। और दूसरा, उसमें कोई भी वाजे इस किस्म का सबूत नहीं है जिसे देखकर ये लगे कि लड़की ने बाकायदा तौर पर ये कन्फेस किया है उसमें कि मुझे ये प्रॉब्लम है, ये मसला है जिसके तहत मैं खुदसोजी करने जा रही। नथिंग वॉज दैट। यके बाद दीगरे जो 2 रिपोर्ट्स आती हैं, पहली रिपोर्ट में जो रीज़न ऑफ डेथ है वो केमिकल बताया जा रहा है, पॉइजनियस किस्म का, जिसे पीकर जो है उसने अपनी जान दी। और दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो है वो किसी जानवर के हमले का बताया जा रहा है। दोनों बड़ी ही बेकार चीज़ें हैं जो एक दूसरे से कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं। और वैसे भी जिस सीमन का ये जिक्र कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक सीमन का बॉडी पे या कपड़ों पे ना मिलना इस बात का कतई तौर पे सबूत नहीं है कि रेप नहीं हुआ। फिर दूसरा, बॉडी की जो सूरत हाल थी, जिस तरह से लगता था कि इसके ऊपर एसिड फेंका गया है, उसका किसी किस्म का कोई जिक्र नहीं। जो आंखें गायब हैं उस किस्म का कोई जिक्र नहीं। और फिर जो आज़ा, जो बॉडी पार्ट्स गुम होने का और ना मिलने का जिक्र किया गया है और गंदे होने का, कि इनका कुछ नहीं किया जा सकता, अब इनसे पता नहीं चल सकता, वो भी एक फॉल्स बिल्कुल एलिगेशन है, बिल्कुल एक गलत नैरेटिव है जो हॉस्पिटल वाली इंतज़ामिया जो है वो सामने लेकर आ रही है। इस केस का फिर एक साइंटिफिक एंगल भी है। देखिए, जब कोई भी डेड बॉडी आप इस तरह ओपन एयर में फेंक देते हैं तो 2 से 4 घंटों के अंदर अंदर आसपास के इलाके में जितनी मक्खियाँ होती हैं वो भिनभिनाते हुए उस पर पहुँच जाती हैं, उस पर एग्स देती हैं। और ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये चीज़ लिखी हुई थी कि मक्खियों ने वहाँ पे एग्स दे रखे थे, बट 24 घंटे बीतने के बाद वहाँ पे बॉडी में आहिस्ता आहिस्ता कीड़े पड़ जाते हैं। लेकिन उन चीज़ों का जिक्र पोस्टमार्टम दोनों रिपोर्ट्स में नहीं था। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट में और लड़की के जो मर्डर है उसमें 24 घंटों से कम का वक्त बीता था। यानी दूसरी तरफ लोगों का ये गुस्सा भी बजा था कि अगर पुलिस चाहती तो इस दौरान बरामद कर सकती थी मनीषा को, अगर वो अपनी एफर्ट करती तो। लेकिन पुलिस ने एफर्ट नहीं की, जिस वजह से मनीषा जो है वो आज हमारे दरमियान जिंदा नहीं है। फिर दूसरी तरफ जब पुलिस वो इंसेक्टिसाइड जो पॉइजनियस है, जिसमें ऑर्गेनोफॉस्फेट पुलिस के मुताबिक था, जो उसकी बॉडी से मिला, वो उसने जिस शॉप से ख़रीदा, पुलिस ने बाकायदा वो शॉप का बताया, बिल दिखाए, रजिस्टर में जो है ना वो उसकी एंट्री दिखाई। अब मुझे बताइए कौन पागल है? हम तो आम तौर पे स्टोर पे सामान वगैरह छोटी मोटी चीज़ लेने जाते हैं तो उसका बिल, उसकी कोई ख़ास केयर नहीं करते। तो जो मरने के करीब है, इस कदर डिस्टर्ब स्टेट ऑफ माइंड में है, वो बाकायदा तौर पे जाएगा, बिल बनवाएगा, फिर वहाँ से वो लेगा। तो कितना बुलशिट है ये। पुलिस, हुकूमत और इंतज़ामिया अगर वाक़यातन इस केस को हल करना चाहते तो वो इस केस को किसी अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड वाले पुलिस ऑफिसर के हवाले भी कर सकते थे, अगर वो वाक़यातन इसमें गैर जानिबदार थे, ताकि पुलिस जब ये मीडिया पे न्यूज़ आती तो लोगों को भी सुख का सांस आता कि हाँ यार, अब मनीषा को इंसाफ मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। दूसरी तरफ पर झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, इतने सारे जो नैरेटिव्स बिल्ड किए गए उस स्टोरी को, उसका सही एंगल छुपाने के लिए बार बार गलत एंगल दिए गए, तो लोगों का गुस्सा अपनी जगह पे बिल्कुल जायज़ था। अब ये न्यूज़ आ रही है कि जनाब उस लड़की का कोई लवर था जो बचपन से उसके साथ पला बड़ा, जवान हुआ, तो अब वो नहीं चाहता था कि मनीषा जो है वो जॉब करे, आगे मज़ीद पढ़े, बल्कि वो चाहता था कि अब वो शादी कर लें और बस सुकून की ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दें। अब चलिए एक वक्त के लिए मान लेते हैं कि पुलिस जो अब नैरेटिव सामने लेकर आ रही है वो दुरुस्त है, लेकिन उस बॉडी की सूरत हाल से देखकर शायद कोई भी ये मतलब इकरार नहीं करेगा, इस चीज़ को एग्री नहीं करेगा कि यार कोई एक अकेला शख्स ऐसा कर सकता है। और फिर जो प्यार करने वाला हो, माना कि उनके दरमियान बहस होती थी इस चीज़ को लेकर, बात लड़ाई झगड़े तक पहुंच गई उस दिन, लेकिन पेरेंट्स का जो मानना है कि हमारी लड़की जब भी जहां भी जाती वो हमें बताकर इन्फॉर्म करके जाती। ऐन मुमकिन है कि इस मामले पे भी लोगों का ये नैरेटिव दुरुस्त हो
کہ ایکچوئل مجرم کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ایک فالس قسم کا جو ایک گواہ ہے یا ملزم ہے وہ اس کیس میں اب منظر عام پر لایا گیا ہے تاکہ عوام کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے کہ جناب مجرم پکڑا گیا ہے، اب عدالت میں کیس چلے گا، اس شخص کو پھانسی ہو جائے گی۔ تو اس قسم کے کیسز تو انڈیا میں پہلے بھی بہت سارے ہیں کہ جہاں پہ اصل مجرموں کو بچانے کے لیے کئی قسم کے اور جو ہے وہ جھوٹے ملزم جو ہے وہ ان سے گرفتاری دلوائی گئی اور انہوں نے اپنا گناہ اپنے سر لیا۔ اب وہ پیسوں کے لالچ میں یا مجبوری کے تحت جس طرح بھی تو وہ مان جاتے ہیں اور پولیس انہیں جو ہے نا وہ سزا دے دیتی ہے اور اصل مجرم جو ہے وہ بچ جاتے ہیں۔ اب ایٹ دی اینڈ اگر اصل مجرم بچ جاتے ہیں کسی بھی طرح سے تو وہ با اثر لوگ جو ہیں وہ تو اپنے مشن میں کامیاب ہو گئے، لیکن منیشا کا اس نے جو درد سہا، جو تکلیف سہی جیتے جی، اور اس کے پیرنٹس جو اب ساری زندگی اس تکلیف سے گزریں گے وہ اس درد کو کس طرح سے برداشت کریں گے، کم کریں گے؟ کم از کم انہیں انصاف مل جاتا، انہیں یہ تو تسلی ہوتی کہ اگر ہماری بیٹی ہمارے درمیان نہیں ہے تو جس نے اس کے ساتھ غلط کیا تھا وہ بھی اب اس دنیا میں نہیں ہے، اسے بھی پھانسی دے دی گئی ہے۔ ناظرین، یہ بات ماننے میں آتی ہے کہ اس قسم کے ہائی پروفائل کیس میں میڈیا کا پریشر ہوتا ہے، پبلک پریشر ہوتا ہے، پولیس صحیح طرح سے جو ہے وہ پرفارم نہیں کر پاتی اور کچھ ٹائم چاہیے ہوتا ہے آبویسلی انویسٹیگیشن میں۔ فوری طور پر بغیر کسی ٹھوس ثبوت کے کسی کو بھی آپ پکڑ کے اریسٹ نہیں کر سکتے، اسے حوالات میں نہیں رکھ سکتے، بات درست ہے، لیکن ان چیزوں کے پیچھے آپ اصل مجرمان کو کب تک چھپاتے رہیں گے؟ جو پبلک کا نیریٹو ہے، اگر یہ پہلی دفعہ ہو تو چلو بات سمجھ میں آتی ہے کہ یار لوگوں کو اس قدر غم و غصہ نہیں کرنا چاہیے، انہیں روڈز نہیں بلاک کرنے چاہیے، اس قدر احتجاج نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ تو بارہا کی کہانی ہے۔ پبلک کے ساتھ ساتھ لارنس بشنوئی گینگ جو ہے اس کی طرف سے بھی سننے میں آ رہا ہے کہ کوئی بیان سامنے آیا ہے کہ اگر پولیس نے اس معاملے میں انصاف نہ کیا، اسے اریسٹ نہ کیا تو وہ ذاتی طور پر مجرم کو پکڑیں گے اور پھر خود ہی اسے سزا بھی دیں گے۔ تو یہ فیلئر ہوتا ہے ایک سسٹم کا کہ جب وہ مجرم کو اس کے منظر عام پر نہیں لے کے آتے، اس کو قرار واقعی جو سزا ہے وہ عدالت سے نہیں دلواتے، تو لوگ پھر قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ ناظرین، وکٹم سائٹ کے مادھیم سے ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ اسی قسم کے کیس جو ہیں جن میں وکٹم کو انصاف نہیں ملا یا بہت دیر سے ملا ہو، اس پہ ہم آواز اٹھاتے رہیں۔ آپ ہماری آواز میں شامل ہوں، ہم آپ کے ساتھ آواز ملاتے ہیں اور جسٹس فار منیشا کے لیے ہم مل کر آواز اٹھاتے ہیں تاکہ منیشا اور اس سمیت جتنی بھی اور لڑکیاں ہیں جن کے ساتھ بھی یہ ظلم کیا گیا انہیں انصاف مل سکے۔ تو برائے کرم اس ویڈیو کو دیکھیں، خود بھی اپنے سوشل سرکل میں شیئر کریں، اور اگر آپ بھی کسی ایسی ہی ظلم کی داستان سے واقف ہیں تو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ہمارا بہت سارا وقت لگتا ہے، بڑی ایفرٹ لگتی ہے ایسی ویڈیوز بنانے کے لیے، سو پلیز سپورٹ اس۔ تب تک کے لیے ٹیک کیئر، بائے بائے۔